السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، تو آج میں آپ کے لیے ایک نئی سٹوری لے کے حاضر ہوئی ہوں جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا پڑے گا۔ تو بڑھتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف۔ اس دنیا میں بھوت، جنات اور بدروئیں اپنی ادھوری خواہشات پوری کرنے کے لیے یا پھر اپنا انتقام لینے کے لیے انسانی دنیا میں آنے کا راستہ ڈھونڈتی رہتی ہیں کہ کسی طرح انسانوں پر حاوی ہو کر اپنا ادھورا مقصد پورا کر سکیں۔ یہ کہانی عادل اور ثنا کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی ہے۔ وہ لوگ ہنی مون منانے کے لیے ہمالیہ جا رہے تھے۔ ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی اور یہ لوگ اپنا ضروری سامان لے کر بائی روڈ ہمالیہ جا رہے تھے۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی اور ہائی وے پر ان کی کار کے علاوہ اور کوئی بھی کار نہیں تھی۔ روڈ کے دونوں سائیڈ گھنے جنگل تھے اور ویران سڑک پر یہ دونوں اپنی کار میں تھے۔ عادل اور ثنا ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ عادل کا دھیان روڈ کی طرف سے ہٹ گیا۔ ابھی یہ لوگ بات ہی کر رہے تھے کہ ان کی گاڑی سے کوئی چیز ٹکرا گئی۔ عادل اور ثنا اچانک سے چونک جاتے ہیں۔ عادل کار کو سائیڈ میں پارک کرتا ہے اور کار سے اتر کر دیکھتا ہے وہاں ایک کالی بلی ان کی گاڑی کے نیچے آ جانے سے مر جاتی ہے۔ عادل اور ثنا اس بلی کی لاش کو اٹھا کر وہیں ایک جنگل میں دفنا دیتے ہیں۔ یہ لوگ اس بلی کو دفنا کر تھوڑی ہی دور جاتے ہیں کہ ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ رات اندھیری اور ہر طرف جنگل اور سناٹا تھا۔ ثنا کو ڈر لگنے لگتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم پیدل چل کر کوئی کاٹیج یا ہوٹل کی تلاش کرتے ہیں تاکہ وہاں رات گزار سکیں۔ آگے جا کر عادل کو ایک پرانا گیسٹ ہاؤس نظر آتا ہے جو کہ ان کے لیے اس وقت کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ یہ دونوں اپنی گاڑی وہیں چھوڑ کر اس گیسٹ ہاؤس میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں صرف ایک بوڑھی عورت موجود ہوتی ہے۔ عادل اس سے کمرے کی چابیاں لیتا ہے اور وہ عورت چپ چاپ انہیں چابیاں دے دیتی ہے۔ ثنا کی نظر ایک بلی پر پڑتی ہے اور وہ ڈر کے زور سے چلاتی ہے۔ عادل اس کے پاس بھاگ کر آتا ہے۔ ثنا اسے بتاتی ہے کہ اس نے ابھی یہاں پر وہی بلی دیکھی ہے جو کہ ان کی گاڑی کے نیچے آ کر مر گئی تھی۔ عادل اسے کہتا ہے تم شاید تھکی ہوئی ہو، چلو کمرے میں چل کر نہا لو، تھوڑا فریش ہو جاؤ۔ ثنا بھی اپنا وہم سمجھ کر اس بات کو جھٹک دیتی ہے اور یہ دونوں کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ ثنا نہا کر باتھ روم کے شیشے میں اپنے بال بنا رہی ہوتی ہے کہ اسے دوبارہ سے وہی کالی بلی اور اس بوڑھی عورت کا چہرہ نظر آتا ہے اور وہ ڈر کے چیخ مارتی ہے۔ عادل باہر سے باتھ روم کا دروازہ پیٹ رہا ہوتا ہے لیکن ثنا باتھ روم میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا ریسیپشن پر ماسٹر کی لینے جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں کوئی بھی نہیں ہے اور دیوار پر کسی نے خون سے موت لکھا ہوا ہوتا ہے اور ایک کالی بلی کی لاش پڑی ہوتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر وہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں ثنا کو لینے دوبارہ کمرے کی طرف آتا ہے۔ جیسے ہی عادل دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے ثنا کو ایک چڑیل نے گلا پکڑ کر ہوا میں اٹھایا ہوا ہے اور ثنا بے ہوش ہے۔ عادل رو رو کے کہتا ہے کہ میری ثنا کو جانے دو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تب وہ چڑیل بتاتی ہے کہ جو بلی ان کی گاڑی کے نیچے آ کر مر گئی تھی وہ اس چڑیل کی بیٹی تھی اور وہ اپنی بیٹی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے آئی ہے اور اب وہ ان دونوں کو جان سے مار کے اپنا بدلہ پورا کرے گی۔ عادل کی لاکھ منتیں کرنے کے بعد بھی وہ چڑیل اپنے ناخنوں سے ثنا کا گلا چیر کر پھاڑ دیتی ہے اور اس کی گردن جسم سے الگ کر دیتی ہے۔ عادل بھی ثنا کی موت کے بعد وہیں خودکشی کر لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی موت اس ہوٹل میں ہوئی لیکن ان کی لاشیں قبرستان میں کیسے ملی اور کیا یہ بدروئیں جانوروں کی شکل اختیار کر سکتی ہیں؟ تو کیسی لگی آپ کو آج کی اسٹوری؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل ایمان ہانٹیڈ کو لازمی سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔